نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے مخلوق پیدا کیے ہیں۔ ایک قسم تو وہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے گناہ غلطی صادر ہی نہیں ہوتی، جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی شان میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ کے طرف سے حکم ہو وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایک تو فرشتے معصوم ہیں، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی ذات مقدسہ یہ بھی معصوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ دوسری قسم عام انسانوں کی کہ جن کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہے، گناہ کرتے بھی ہیں، اور نیکی کا مادہ بھی ہے، نیکی بھی کرتے ہیں، دونوں صلاحیتیں ان کے اندر ہیں۔ بلکہ عام طور پر دیکھا جائے تو انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ زیادہ ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، یہ مادہ تو بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے، نعمت کی قدردانی کرنے والے بندے تو بہت کم ہیں، گنہگار تو بہت ہیں۔ یہ جو انسانوں کے اندر گناہ کا مادہ زیادہ ہے، یہ دراصل شیطان کے اثر کرنے سے، شیطان کے اغوا کرنے، گمراہ کرنے اور ان کو لغزش دینے کی وجہ سے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے مردود کیا، راندے دربار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ہماری اس جنت اور نعمت کی جگہ سے نکل جا اور تو ذلیل لوگوں میں سے۔ تو ذلت کے ساتھ اللہ کے دربار سے اسے بھگا دیا گیا۔ تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تھا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، جن انسانوں کی وجہ سے تو نے مجھے دربار سے بھگایا، میں ضرور بھی ضرور ان کے سیدھے راستے کے درمیان بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، ان کے داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، غرض ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا اور تیری اطاعت اور تیری فرما برداری سے ہٹاؤں گا اور تیری نافرمانی پر میں ابھاروں گا۔ تو انسان کو یہ شیطان ہر طریقے سے لغزش دینے کی، گمراہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کہ جس کے جھانسے میں آ کر انسان اکثر و بیشتر نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن شیطان کے اس کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یوں فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال تعالی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ میری عزت و جلال کی اور میرے بلند مرتبے کی قسم،
میں مسلسل بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، مغفرت کرتا رہوں گا، بخشش کرتا رہوں گا، جب تک بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں، بخشش طلب کرتے رہیں۔ تو انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، شیطان کے نفس کے لغزش دینے کی وجہ سے، ان کا دھوکہ دینے کی وجہ سے، تو بندے کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس وقت استغفار کرے، اللہ سے بخشش مانگے، سچی توبہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جب تک بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، میں ان کو مغفرت کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ تو بہرحال انسانوں کے اندر یہ دونوں حالتیں ہیں، گناہ کرنے کا بھی مادہ ہے اور اطاعت اور فرما برداری کا مادہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ان سے ولو بالفرض کوئی خطا، کوئی غلطی اور کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے دربار میں معافی مانگے، استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ان کو معاف فرما دے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بتائی کہ اگر بندے مسلسل گناہ نہ کریں، معصیت کا ارتکاب نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو معصیت کا ارتکاب کریں اور اس کے بعد مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، یعنی اگر تم گناہ بالکل نہ کرو، سارے انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف رہیں، ان کے اندر گناہ ہی نہ ہو، تو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک اور قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں گے، بخشش طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اس سے اللہ کی کبریائی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور انسان اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو بندے کی ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے بندے کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور پھر استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کروں گا، بخشش کروں گا۔ تو انسان کے اندر تو یہ مادہ نہیں، فرشتے یا انبیاء کی طرح کے گناہ بالکل نہ کرے، بلکہ گناہ ہو جائے تو اس پر اطمینان سے نہ بیٹھے، بلکہ اس پر ندامت اور استغفار، یہ انسان کی شان ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور گناہوں پر ڈٹا رہے، گناہ پر استغفار اور توبہ اور مغفرت طلب نہ کریں، یہ تو شیطان کی خصلت ہے۔ گناہ کر کے ڈٹے رہنا، گناہ کر کے معافی نہ مانگنا، یہ تو شیطان کی خصلت ہے جس کی وجہ سے وہ رہندے درگاہ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسان کے باپ ہیں، ان کی تو خصلت یہ ہے کہ ان سے اللہ کے حکم پر تھوڑی سی لغزش ہو گئی، بلکہ لغزش کروائی گئی، پھر انہوں نے اللہ کے دربار میں گڑ گڑایا، استغفار کیا، بخشش طلب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان حکمت ہے کہ بندوں کو اس لیے پیدا کیا انسان کو کہ ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو وہ اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اگر بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، برائی سرزد ہو گئی، وہ اپنے نفس پر ظلم کر گیا، غلطی کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رویا، گڑ گڑایا، مغفرت طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور، بہت معاف کرنے والا، اور رحیم، بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ بندہ جب بھی معافی مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے شان غفاری کا قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی تم میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ یقیناً میں بہت زیادہ بندوں کو مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے شان غفاری کا اور رحیم ہونے کا جگہ جگہ اعلان فرمایا اور بندے کو اطمینان دلایا کہ تم سے اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تم اسی لغزش اور نافرمانی پر ڈٹے نہ رہو، بلکہ اللہ کے دربار میں رو، مغفرت طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو تم بہت مغفرت کرنے والا تم پاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یقیناً تم اپنے پروردگار کو بہت زیادہ اپنے بندوں پر مغفرت کرنے والا، ان کے گناہوں پر، لغزش پر، معافی مانگنے پر معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو بندے کی یہ شان ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ گناہ پر گناہ ہو گیا لیکن مایوس نہ ہو، اللہ کے دربار سے نا امیدی اور مایوسی یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جانا، یہ تو کافر کی عادت ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ ایک جگہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہا، مغفرت مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا، ایک مرتبہ معافی مانگا، پھر دوسرا گناہ ہو گیا، پھر مغفرت طلب کیا، پھر تیسری مرتبہ پھر غلطی ہو گئی، پھر مغفرت طلب کیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا رہا۔ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ پر توبہ کیا، مغفرت طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ جتنی مرتبہ بندہ مغفرت طلب کرتا ہے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، بلکہ آگے بڑھ کر فرمایا بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے۔ جتنی مرتبہ بھی غلطی ہو جائے استغفار کرے، لیکن گناہ پر استغفار کرتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، ندامت بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، یہ نہیں کہ گناہ پر استغفار کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ارادہ ہو آئندہ کوئی موقع ہو تو میں گناہ کروں گا۔ یہ توبہ کی شان نہیں ہے۔ توبہ کرنے کی شان تو یہ ہے کہ بندہ پچھلے گناہ پر ندامت بھی ہو، بالفعل وہ گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہاں البتہ 2 قسم کے گناہ تو وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ کفر و شرک کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو، مشرک کو معاف نہیں کریں گے، ان کے استغفار اور ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی تو مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ اور دوسرے گناہ حقوق العباد سے متعلق، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا، کسی دوسرے کو ایذا اور تکلیف دیا، کسی کو ستایا، کسی کی حق تلفی کی، تو یہ حقوق العباد والا وہ گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے بلکہ وہ حق والے کے حوالے کر دیتے ہیں، جا اسے معافی مانگو۔ سورہ نوح کے اندر ایک جگہ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا تمہارے بعض گناہ کی۔ مفسرین نے یہاں من کے بارے میں لکھا یہ کہ یہ من تبعیضیہ ہے، اس سے مراد حقوق اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، نماز روزے وغیرہ سے متعلق ہو، اس کے بارے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کچھ کوتاہی ہو گئی، عبادات سے متعلق مغفرت طلب کیا،
تو اللہ تعالیٰ اسے تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد تو وہ گناہ ہیں کہ جس کے اندر یا تو بندہ وہ حق بندے کو ادا کر دے جس کا حق چھینا ہے، یا اسے معافی مانگ لے، ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر منت سماجت کر کے اسے اگر معافی مانگ لیا تو معاف ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے حقوق اللہ سے متعلق ہیں، کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، توبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ استغفار کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ استغفار ایک تو اپنے گناہ پر ہوتا ہے، اور دوسرا کبھی بندہ دوسرے کے اوپر بھی استغفار کر سکتا ہے۔ اپنے والد کا انتقال ہو گیا تو اب نیک اور صالح اولاد ہے، 100 مرتبہ استغفار کر کے اپنے والد کے نام پر بخش رہی ہے ایصال ثواب کے طور پر، تو یہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ تو استغفار کی ایک دوسری قسم تو وہ ہے کہ جس کو بندہ دوسروں کے حق میں کر رہا ہو۔ تو ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذَا فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ۔ مشکاۃ شریف میں صفحہ 205 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ جنت میں نیک بندے کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا تو وہ بندہ تعجب سے کہتا ہے، انا لی ھذا، اے میرے پروردگار یہ درجے کی بلندی کس عمل پر ہوئی، کس نتیجے پر ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فیقول باستغفار ولدک، تمہارے نیک صالح اولاد کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارے بڑوں کا، ہمارے کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے جیسے اور ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے 100 مرتبہ استغفار کر کے ان کے لیے بخش دیں تو اس کی وجہ سے ان کے درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال استغفار یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے صرف بخشش ہی نہیں میرے دوستوں، دنیا کے بہت سے فوائد اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی سورہ نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی امت کو یہ جو خطاب ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ تو استغفار کے 3 فوائد اور ثمرات کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تم گناہ سے بخشش طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ دوسرا فائدہ اور دوسرا ثمرہ یہ ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اندر قحط سالی ہے، تنگی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، غلے نہیں اگ رہے ہیں، تو مسلسل اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے غلہ اور اناج اگے گا، کھیت اور سرسبزی اور شادابی پیدا ہوگی، تمہارے ہاں خوشحالی پیدا ہوگی، قحط سالی ختم ہوگی۔ ایک دوسرا فائدہ تو یہ۔ تیسرا فائدہ آگے فرمایا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے لیے تمہارے مال اور اولاد کے اندر ترقی دے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ لگائے گا اور نہریں بہا دے گا۔ یہ سب استغفار کے وہ ثمرات ہیں جو دنیا ہی کے اندر مرتب ہوں گے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو آدمی، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، صبح و شام استغفار کرتا رہتا ہے، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگی کو، جس تنگی کے اندر وہ مبتلا ہے، جس تنگی کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، اس سے نجات کی، نکلنے کی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔
دنیاوی اعتبار سے جس قسم کی بھی تنگی ہو اللہ تعالیٰ وہ تنگی سے رہائی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور جس غم میں، جس فکر میں، اور جس فکر کے اندر وہ گھلا ہوا ہے، جس فکر کے اندر وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم، اس کے فکر اور اس کے حزن کو دور کر دیتے ہیں، خوشحالی عطا کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ استغفار کے دنیاوی ثمرات ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے پہلا معمول تو یہ بتایا کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کی آدمی عادت ڈالے۔ ہمارا کوئی صبح اور ہمارا کوئی شام ایسا نہ گزرے کہ جس کے اندر ہمارا 100 مرتبہ استغفار کا عمل نہ ہوا ہو، چاہے چھوٹا سا کلمہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہو، یا استغفار کے اور بھی کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، یہ بجائے استغفروا کے نستغفروا نون کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف ہمارے لیے مغفرت طلب کرنا نہیں بلکہ اور لوگوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، اور امت کے لیے مغفرت طلب کرنا ہوا، یہ زیادہ بہتر ہے استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ تو ہم اگر گناہوں پر استغفار کرتے رہیں، کوئی گناہ ہم سے صادر ہو گیا اتفاق سے، ہمارے دل کو اس وقت تک اطمینان نہ ہو جب تک ہم استغفار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر بخشش طلب کر کے معافی مانگ کر اپنے گناہ کو دھول نہ لیں، اس وقت تک ہمیں چین اور سکون نہ ہو۔ بلکہ یہ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہے بلکہ نیک بندوں کی شان ہے استغفار کرنا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو بھی استغفار کریں، صبح و شام ہمیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت، گناہ نہیں ہوا تو نہیں۔ میرے دوستو، یہ نیک بندوں کی شان ہے، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث کے اندر وارد ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا روزانہ صبح و شام 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایتوں کے اندر ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ تو معصوم ہیں، اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، تو یہ نیک بندوں کی شان ہے جس کی وجہ سے درجات کی بلندی اور دنیا کے اندر یہ فوائد اور ثمرات، رزق کے اندر تنگی کا ہٹا دینا اور رزق کے اندر برکتوں کا ہونا، غم سے نجات کا ہونا اور ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہائی کا ہونا۔ کتنے ہی لوگ ہیں میرے عزیزوں روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگی میں مبتلا ہیں، تو اب اس کا یہ نسخہ حدیث پاک کے اندر فرمایا تم اپنے لیے استغفار کو لازم کر لو اور دیکھو چند دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ روزی کی تنگی کو، مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ہٹا کر تمہارے لیے خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر ایک استغفار کی دعا منقول ہے، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اے اللہ تیری مغفرت، تیری بخشش ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تو بہت وسیع ہے، بہت گشادہ ہے، اور ہمارے اعمال کے مقابلے میں تیری رحمت کے ہم بہت زیادہ امیدوار ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی، شعب الایمان کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تو ان دعاؤں کا ہم استغفار کا اپنے لیے معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی ہوگی اور آخرت کے اندر رفع درجات کا بھی سبب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا بھی یہ سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں معافی مانگنے، گڑ گڑانے، استغفار کرنے والا بھی بنائے اور اس کے فوائد اور ثمرات کو ہمارے اندر مرتب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔